चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप के लिए पीसीबी के मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को एतमाद मिल गया। कहा हुकूमत पाकिस्तान जो फैसला करेगी उस पर मिनो अमल होगा। हमारे खिलाड़ी बासलाहियत और हर लिहाज से मुकाबला करना जानते हैं। PSL सीजन 11 का प्लेयर ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद कहते हैं क्रिकेट कंडीशंस के मुताबिक होती है। श्रीलंका की कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया जैसी नहीं। बाबर आजम इन कंडीशंस में टीम के काम आ सकते हैं। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा 3 ICC टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। वर्ल्ड कप चैलेंजिंग होगा जिसके लिए हम तैयार हैं। बाबर ने कमबैक के बाद अच्छा परफॉर्म किया। T20 में ओपनर किसी बल्लेबाज का नंबर फिक्स नहीं होता। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद और शाहीन शाह अफरीदी शामिल। नसीम शाह, शादाब खान, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक और उस्मान खान भी टीम का हिस्सा। विकेट कीपर ख्वाजा नाफे पहली मरतबा स्क्वाड में शामिल। हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम जूनियर टीम में जगह न बना सके। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ मुहिम का आगाज करेगी। हाई वोल्टेज पाक भारत मुकाबला 15 फरवरी को होगा। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। कई सड़कों पर ट्रैफिक बदस्तूर मुअत्तल। एबटाबाद गलियात में बर्फबारी से बंद होने वाली सड़कें चौथे रोज भी मुकम्मल तौर पर खुल न सकी। गलियात छांगला गली के करीब 8 सयाह बर्फ में फंस गए। डिप्टी कमिश्नर ने फौरी तौर पर मशीनरी भेजने की हिदायत कर दी। मानसहरा से कागान तक सड़क भी लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। इंतजामिया ने शोग्राम में फंसे सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। शांगला की भी शाहराहें ताहाल क्लियर नहीं हो सकी। जिला इंतजामिया सड़कों की बहाली में मसरूफ। मलका कौसा मरी में बर्फबारी रुकने के बाद आसमान साफ हो गया। रास्तों को क्लियर कर दिया गया। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 22 जनवरी से अब तक बारिशों और बर्फबारी में हादसात के दौरान 9 अफराद जाँ बहक और 1 बच्चा जख्मी हुआ। शदीद बर्फबारी के बायस तीराह में पाक फौज की फौरी और मौसर रिलीफ सरगर्मियां जारी। बर्फ में फंसने वाली मुतादिद गाड़ियों को भी बाहिफाजत निकालकर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। जंदरोट और पी नसोरा में भी बर्फबारी के दौरान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतादिद खानदानों को रेस्क्यू करके इमदाद दी गई। बर्फबारी में फंसी मुतादिद गाड़ियों को पेट्रोल फराहम किया गया। पाक फौज की बरवक्त पेशा वराना हिकमत अमली के बायस इलाके में जमीनी राबते बहाल। कोटली नक्याल सड़क भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। एक और सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। आज से मंगल तक मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मरी गलियात में मजीद बर्फबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। आज और कल सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। कराची में यकवस्ता हवाएं, सर्दी की लहर मजीद 1 हफ्ता जारी रहने का इम्कान। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। कल्लात में पारा -8 और कोयटा में -5 तक गिर गया। वज़ीर आज़म वतन वापसी के लिए लंदन से आज रवाना होंगे। शहबाज शरीफ खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के बाद जुमेरात को लंदन पहुंचे थे। वज़ीर आज़म ने लंदन में 4 रोज़ा क़याम के दौरान मसरूफ़ वक्त गुजारा। मुख्तलिफ वफूद ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लंदन में मेडिकल चेकअप भी कराया। सानहा गोल प्लाजा में जाँ बहक एक ही खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा दहली कॉलोनी ईदगाह ग्राउंड में अदा कर दी गई। MKM रहनुमा फारूक सतार और अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने शिरकत की। मोहम्मद शेख की नमाज जनाजा गार्डन में अदा की गई। लाशों की शनाख्त DNA के जरिए हुई थी। शनाख्तशुदा लाशों की तादाद 23 हो गई। इंचार्ज शनाख्त प्रोजेक्ट का कहना है जाँ बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। DC साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं उम्मीद है गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन आज खत्म कर देंगे। लापता हाफिज आरिफ के वालिद कहते हैं आरिफ की वालिदा और अहलिया की हालत खराब है। लाश नहीं तो बाकियात दे दें, हमें तसल्ली हो जाएगी।
سیاست کرنی ہے تو ہم تیار ہیں، مگر پہلے 88 لاشوں کا جواب دو۔ لوگوں کی لاشیں نہیں مل رہی، باقیات کا کچھ پتہ نہیں۔ 47 سال پہلے والی لیز نکال لی، آگ کیسے لگی یہ پتہ نہیں چلا۔ عمارت میں کیوں نہیں گھسے، دروازے توڑنے والے کہاں تھے؟ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سندھ حکومت پر برس پڑے، کہا ہمیں دھمکیاں نہ دیں، اپنے کرتوتوں پر نظر رکھیں۔ ہمارے ہی ٹیکس سے متاثرین کو پیسے دے کر کون سا احسان کر رہے ہو؟ میرے پاس ثبوتوں کے سوٹ کیس ہیں، غفلت کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچائیں، ارباب اختیار اپنا قبلہ درست کریں، ورنہ بات دور تک نکل جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ گل پلازا میں آگ لگنے کے بعد بجھانے کے لیے دیر سے کیوں پہنچے؟ گل پلازا کی لیز میں یہ نہیں لکھا تھا آگ لگے گی تو آپ نہیں بجھائیں گے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کہتے ہیں سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کے لیے آزاد اور غیر جانبدارانہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ حیدر عباس رضوی نے کہا پیپلز پارٹی نے سندھ کو تباہ کر دیا، کراچی کے ساتھ اب سندھ بچاؤ مہم شروع کر رہے ہیں۔ سندھ کے تمام شہروں میں بدترین صورتحال ہے۔ حیدرآباد کی آبادی 25 لاکھ اور صرف 5 فائر ٹینڈرز اور 2 سنارکل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا پنجگور میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، مؤثر کارروائی میں فتنہ، ہندوستان کے 3 دہشت گرد ہلاک۔ مارے جانے والے دہشت گردوں میں مقامی سرغنہ، فاروق اور سورو، عدیل اور وسیم شامل۔ آپریشن کے دوران ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شادی کی تقریب کے دوران خودکش حملہ کرنے والا افغان دہشت گرد نکلا۔ شناخت 21 سال کے عبدالرحمان کے نام سے ہوئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں حملہ آور کو سفید چادر اوڑھے پنڈال میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ قبائلی رقص کے دوران خودکش بمبار پنڈال سے کمرے کی طرف گیا جہاں کابرین موجود تھے۔ حملے میں 7 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ وادی تیرہ میں لوگوں کے رضاکارانہ انخلاء پر پروپیگنڈا کیا گیا، حالانکہ صوبائی حکومت نے لوگوں کے انخلاء کے لیے رقم بھی مختص کی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی کوٹ مومن میں گفتگو، کہا علاقے کو خالی کرانے سے متعلق غلط خبر چلائی گئی۔ لوگوں کے انخلاء کو آپریشن سے جوڑنا مناسب نہیں، انخلاء موسم کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ چنیوٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں، دہشت گردوں کو اب چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ کل عدم ٹی ٹی پی اور دہشت گردوں کی سپورٹ کرنے والوں کا خاتمہ ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے قونصل جنرل کی ملاقات۔ محسن نقوی نے یاؤ شیرین کو خراج تحسین پیش کیا، کہا آپ سے بھائیوں جیسا تعلق ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ لاہور میں آپ کی کمی کو ہمیشہ محسوس کیا جائے گا۔ مشترکہ مفادات کے شعبوں میں پاک چین باہمی تعلقات مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ ستمبر میں چین کا دوبارہ دورہ کروں گا اور اپنے بھائی سے ملاقات ہوگی۔ چینی کونسل نے کہا آپ کی حیرت انگیز رفتار اور کارکردگی کے سب معترف ہیں۔ پاک چین 2 طرفہ تعلقات کے فروغ میں آپ کا کردار قابل قدر ہے۔ محسن نقوی نے چینی کونسل جنرل کو کھلاڑیوں کے دستخط شدہ بیگ کا تحفہ دیا۔ بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ نے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی تعریف کر دی، لکھا مضبوط سفارتکاری سے پاکستان نے امریکہ سے تعلقات کو نئی سمت دی، دوبارہ ناگزیر اور قابل اعتماد شراکت دار ثابت کیا۔ پاک بھارت تنازع پر بھارت نے امریکی ثالثی مسترد کی، اس بحران کو پاکستان نے سفارتی موقع میں بدلا اور صدر ٹرمپ کی ثالثی کو بھرپور انداز میں سراہا۔ صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیع کی گفتگو سیکیورٹی سے آگے بڑھ کر تجارت اور سرمایہ کاری تک پھیل گئی۔ بھارت کو نہ کوڈ سمٹ ملی، نہ ٹرمپ کا دورہ اور نہ ہی تجارتی ریلیف مل سکا۔ تحریک انصاف دہشت گردی کے خلاف ہے، چاہتے ہیں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو، خیبر پختونخوا کے عوام کی آواز سنی جائے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسے کی صوابی میں صحافیوں سے گفتگو، کہا ان کی جماعت نیشنل ایکشن پلان پر بھرپور عمل درآمد چاہتی ہے لیکن فیصلے باہر سے مسلط نہیں کیے جانے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا مینگورہ میں شہریوں سے خطاب، کہا پہلے ان کے خلاف اسمگلر ہونے کا پھر دہشت گردوں کے ساتھ ملنے کا بیانیہ بنایا گیا۔ گورنر راج لگانے اور مجھے نااہل کرنے کے لیے مجھ پر سے عوام کا اعتماد ختم کرنا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج ناممکن ہے، ہم فوج اور اداروں کے خلاف نہیں۔
کورنگی کاز وے برج منصوبہ مارچ تک مکمل ہونا چاہیے، تمام ٹیسٹ بین الاقوامی معیار کے مطابق کیے جائیں، وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت، کہا عوامی مفاد کے منصوبوں میں معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ کورنگی کاز وے برج کراچی کے اہم انفراسٹرکچر منصوبوں میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، مریم نواز کی ہر شہر میں سیوریج سمیت دیگر منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت، بہاڑی اور شیخوپورہ میں بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کی جلد تکمیل کی ہدایت، پتوکی میں سیوریج سسٹم کی جلد از جلد بحالی کے لیے اقدامات کرنے کا حکم، شیخوپورہ میں صفائی میں بہتری لانے کی ہدایت۔ خاتون کی رضامندی کے بغیر طلاق کا دعویٰ خلا میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، سپریم کورٹ نے اصول طے کر دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا عدالت از خود طلاق کے دعوے کو خلا میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ کا خاتون نائلہ جاوید کو حق مہر کے 12 لاکھ روپے ادا کرنے کا حکم، خاتون درخواست گزار نے خلا نہیں مانگی تھی، فیملی کورٹ نے خلا کی بنیاد پر خاتون کو حق مہر کی رقم چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ بنو قابل پروگرام گوادر پہنچ گیا، گوادر کرکٹ اسٹیڈیم میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ کی شاندار تقریب، امی جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا بلوچستان سمیت تمام صوبوں کے لوگوں کے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، بنو قابل پروگرام نوجوانوں کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا، نوجوان آگے بڑھیں، جماعت اسلامی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی تقریب میں بڑی تعداد میں نوجوان اور طلباء و طالبات شریک، ایک ماں کے اپنے بچے کو گود میں لے کر ٹیسٹ میں شرکت۔ صادق آباد میں کچے کے خطرناک ڈاکو اقبال سکھانی نے سرنڈر کر دیا، ڈاکو کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی۔ اقبال سکھانی کا کہنا ہے تمام ڈاکو خود کو پولیس کے حوالے کر دیں، انصاف ملے گا، ہمارے بچے ہمیشہ جنگل میں رہے، کبھی اسکول نہیں گئے، اپنے بچوں کو اسکول بھیجوں گا تاکہ وہ سپاہی یا ڈاکٹر بنے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان میں برطانوی فوجیوں سے متعلق بیان بدل دیا، برطانوی فوجیوں کو فرنٹ لائن سے پیچھے رہنے کی بات پر کیئر سٹارمر کی تنقید کے بعد ٹرمپ نے بات بدل دی۔ ایکس پر لکھا برطانیہ کے فوجی عظیم اور بہادر ہیں اور ہم امریکہ کے ساتھ رہیں گے، یہ ایسا بندھن ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے مصنوعی ذہانت کو انسانی شناخت اور رشتوں کے لیے خطرہ قرار دیا۔ ویٹیکن سے جاری پیغام میں کہا ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور مصنوعی ذہانت کے نظام جو آوازوں، چہروں اور جذبات کی نقالی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، انسانوں کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ منیاپولس میں بارڈر پیٹرول ایجنٹ نے گولی مار کر ایک اور شخص کو قتل کر دیا، رواں ماہ منیاپولس میں فیڈرل ایجنٹس کی فائرنگ کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ منیسوٹا کے مختلف شہروں میں پھر احتجاج، میئر نیو یارک زہران ممدانی کا کہنا ہے امیگریشن اہلکار ہمارے شہروں میں خوف پھیلا رہے ہیں، امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ ایجنٹس کو ختم کیا جائے، عوام کے تحفظ کے لیے غیر تربیت یافتہ اہلکار فوری ہٹائے جائیں۔ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ کا سپر 6 مرحلہ، گروپ 1 میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ مد مقابل، آئرلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں بھی آمنے سامنے۔ پاکستان ٹیم سپر 6 میں اپنا پہلا میچ منگل کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ پنجاب سپورٹس بورڈ کے زیر اہتمام لاہور میں فیملی سائیکل ریس، 600 سے زائد لڑکیوں، لڑکوں اور بچوں کی شرکت۔ اسلام آباد میں فل میراتھن، ہاف میراتھن اور 10 کلومیٹر کی میراتھن کا اہتمام، خواتین کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی، غیر ملکی ایتھلیٹس بھی شریک ہوئے۔